دنیا کو بتانا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 5 سے ترجمہ۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ درس میں کل ہم نے بیان کیا تھا کہ بنی تمیم کے لوگ اور بعض دیگر بھی باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ باہر نکلیے، ہمیں آپ سے کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے گزشتہ آیت نمبر 4 میں فرمایا تھا کہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر یہ صبر کرتے، یعنی تم کام کے لیے آئے ہو، لیکن رسول اللہ نے ایک جو روٹین بنائی ہوئی ہے، جس ٹائم وہ آتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو اس ٹائم تم بھی اپنا سوال کر لو، نہ کہ جب تمہارا دل چاہے اس وقت تم میرے منہ سے نکلنے لگا تھا کہ ٹیلی فون کر دو، رسول اللہ کو کال کر دو، تو کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے۔ تو جب جی چاہے تم مثلاً جاؤ اور وہاں سے آوازیں دینا شروع کر دو اور کہو کہ ہمیں کام ہے، باہر نکلے۔ کہا کہ ان میں سے اکثر عقل، یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک بندہ جس کو 20 کام ہے، سب سے زیادہ معاشرے میں مصروف رسول اللہ تھے، قرآن نے گواہی دی ہے جب فرمایا کہ رات کو کھڑے ہوا کریں، آدھی رات اس سے بڑھا دیں، عبادت کیا کریں، وہاں پہ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورہ مزمل میں، کہ سبح جس سے تسبیح بھی نکلا ہے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، بیسک میننگ اس کا یہ ہے کہ جب پانی میں کوئی تیرتا ہے، سوئمنگ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سبح۔ اور کیونکہ اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے، پانی میں عام زمین پہ جو چلنا ہوتا ہے اس میں اس طرح کوشش نہیں کرنی ہوتی، تو پھر یہ سبح کے معنی میں کوشش آ گیا، اور اسی سے تسبیح ہے، یعنی خدا کو ہر عیب سے پاک شمار کرنے میں کوشش کرو کہ کوئی عیب خدا کی ذات میں تم تصور نہ کرو، اسی سے تسبیح کا لفظ نکلا ہے۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں سبحا بہت مصروفیات ہیں، ہر وقت آپ کوشش میں لگے ہوتے ہیں، طویلا لمبے لمبے، اور وہ کیا تھا؟ تبلیغ اسلام، ہر طریقے سے فرد کو، اجتماع کو رسول اللہ تبلیغ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا دن میں تو آپ بہت بیزی ہیں، رات کو، اور رات کو بھی کتنا؟ میں فرمایا آدھی رات کھڑے ہوتے، ہمارے لیے تصور کرنا بھی اس کا بڑا عجیب ہے۔ اگر نماز شب بھی مثلا فرض کریں اگر پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کنسیشن بیچ میں کر لیتے ہیں، اگر پڑھے تو، اور وہ بھی اگر چند منٹ سے زیادہ۔ رسول اللہ کے بارے میں جو اہل بیت اطہار کے فرامین میں ہے کہ بعض اوقات تہجد میں خوف خدا سے ایڑیاں بھی اٹھا لیتے تھے، ہم پاؤں پہ کھڑے ہوتے جیسے نماز میں نارمل کھڑے ہوتے، خداوند عالم کے خوف میں اور شوق میں اور محبت میں پاؤں پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ایڑیاں بھی اٹھا لیتے تھے، اور دیر تک اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے۔ یہ ائمہ نے رسول اللہ کی عبادت، یہ اصول کافی کی حدیث ہے جو مجھے ابھی ذہن میں آئی، اس میں امام نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ اس طرح نمازوں میں دیر تک کھڑے رہتے تھے، تہجد کی نماز میں۔ تو یہ مصروفیات ہیں آپ کی، تو ایک عام جو نارمل عقل رکھنے والا بندہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا مصروف انسان تو اس کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹی مثلا تھوڑی کرے۔ تو وہ جو اللہ نے فرمایا عقل ہی نہیں رکھتے ان میں سے اکثر، کہ جب ان کا جی چاہتا ہے آ کے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن فوراً ہی اللہ دیکھیے کیسا ہے، واللہ غفور الرحیم، خدا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، یعنی بعض آ جائیں تو خداوند عالم معاف کر دینے والا ہے اور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور تم جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیں
تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین، یعنی ایمان تمہیں اچھا لگتا ہے اور تمہاری زینت ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین فرمایا ہے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یہی لوگ راشدون کہتے ہیں، رشد کہتے ہیں کمال کی طرف آگے بڑھنا، اور وہ ظاہر بات ہے سیدھے راستے پہ ہوگا تو کمال کی طرف آگے بڑھے گا۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس میں چونکہ ان کے معنی قریب ہیں، کفر، فسوق، عصیان۔ کفر جان بوجھ کے نہ ماننا، فسوق حدود کو کراس کرنا، اور عصیان کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا۔ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے اب قابل نفرت کر دی۔ تمہیں کفر اچھا نہیں لگتا، تمہیں اللہ کی حدود کراس کرنا اچھا نہیں لگتا، اور تمہیں رسول اللہ کی نافرمانی کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ خدا کی نعمت ہے تم پر، لہٰذا اس بات کو سمجھو کہ تمہارے درمیان خدا کا رسول ہے، اور وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دے اکثر، تو پھر تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ان دو آیات کا پس منظر کیا ہے توجہ فرمائیں۔ جو روایات میں اس کی شان نزول ملتی ہے وہ ایک شخص ہے ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، بنو امیہ سے یہ شخص بھی۔ یہ رسول اللہ نے ایک قبیلہ تھا بنی مستلق جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور رسول اللہ نے اس ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو بھیجا کہ اس قبیلے والوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنی۔ تو ولید کی زمانہ جاہلیت میں بنی مستلق والوں کے ساتھ کوئی خلش تھی، کوئی دشمنی تھی، جھگڑا تھا۔ اب یہ وہاں پر گیا، اب قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ بنی مستلق والوں کو رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا، تو وہ اپنے شوق میں اکٹھے ہو کر نکلے۔ ولید نے جو ان کو یوں آتے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ تو اکٹھے نکلے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ میری دشمنی بھی ہے، یہ مجھے مارنے کے لیے نکلے۔ تو بغیر ان سے بات کیے وہیں سے بھاگ کے رسول اللہ کے پاس آئے، اور پھر اس میں اجتہاد یہ کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ تو مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، بندہ پہلے خود ہی ایک بات بناتا ہے پھر اس کو پکا کر لیتا ہے۔ اب رسول اللہ یہ سن کر یعنی ناراض ہوئے بنی مستلق والوں پر، اور یہ خبر سن کر جو باقی مسلمان تھے انہوں نے بھی رسول اللہ کو کہنا شروع کیا کہ جی لشکر نکالیں اور بنی مستلق کو مارتے ہیں جا کر۔ رسول اللہ بھی گویا کہ وہ ڈیسیجن انہوں نے نہیں لیا تھا، یا لوگ ان کو کہہ رہے تھے، ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ بنی مستلق والے خود ہی آ گئے اور ساری بات کھل گئی کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو آپ کا بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ اب جب بندے کا پتہ چلا کہ اس نے کیا بیچ میں گیم کھیل دیے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ائمہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، باقی تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے۔ رسول اللہ اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا لقد کثر علی الکذابہ، کہ مجھ پر کثرت ہو گئی ہے مجھ پر جھوٹ بولنے کی۔ آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس زمانے میں جب رسول اللہ خود موجود تھے۔ اسی طرح ائمہ نے نام لے لے کے لعنتیں کی، جنہوں نے جھوٹی روایات، ائمہ نے فرمایا کہ خدا فلان پہ لعنت کرے، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جو غلو والی روایات ہیں وہ ہمارے شیعوں کی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، اور جب ہمارے شیعہ ان باتوں کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر دشمن ان کو کافر قرار دیتے، مخالف، اور یہ کیا گیا ہے تاکہ شیعوں کے ساتھ مثلا یہ حرکت کی جائے، اور یہ روایات موجود ہیں۔ تو اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت اتری، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق، اور یہ بڑا بحث ہے کیونکہ ایک طرف سے
ایک تعریف کے مطابق جو ہیں وہ اس کو ولید ابن عقبہ کو صحابی قرار دیتے ہیں. ادھر سے کہتے ہیں صحابی ہے تو صحابہ تو سارے عادل ہوتے ہیں، اور اگر صحابہ سارے عادل ہوتے ہیں تو پھر یہ فاسق کیسے ہو گیا؟ یا اللہ تو کوئی تکلف تھوڑی کرتا ہے، اللہ تو جو کام ہوتا ہے کہتا ہے سیدھا سیدھا یوں. تو اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو بھارے ہو کے؟ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے آخرت کے بدلے میں، تو اللہ تو تکلف نہیں کرتا. اور بلکہ جہاں پہ وہ آیت ہے نا، ہم پڑھ چکے اس کو، گزر چکے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں جب تک اذن نہ دیا جائے داخل نہ ہوا کرو کھانے وغیرہ کے لیے، اور برتنوں کی طرف نظریں مت رکھا کرو، اور جب بلایا جائے تو آ جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کے چلے جاؤ، وہاں باتیں سننے کے لیے بیٹھے نہیں رہو. وہاں پہ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی. غور سے سنیے گا، اللہ بعض وہ باتیں کر سکتا ہے جو رسول اللہ نہیں کرتے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. فرمایا یہ حرکت رسول اللہ کو اذیت دیتی ہے، فیستحیی منکم، لیکن انہیں تم سے حیا آتی ہے کہ تمہیں کہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ. وہ تو یعنی بہت خیال رکھنے والے ہیں، تو وہ تم سے کہتے نہیں اٹھ کے جاؤ، تم وہیں بیٹھے رہتے ہو. فیستحیی، استحیاء حیا سے، وہ تم سے حیا کرتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ سیدھی بات کرنے سے کوئی حیا نہیں کرتا. اٹھ کے چلے جایا کرو. اب یہاں اس فرق کو سمجھیں. بعض لوگوں نے اپنی جو گالی دینی ہے مخالف مسلک کے مقدسات کو، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت نکالی ہوئی ہے، سورہ قلم کی آیت ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اے رسول زیادہ قسمیں کھانے والے گھٹیا آدمی کی بات نہیں ماننی. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، جو خیر میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے، نیک کام کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، حد سے بڑھنے والا، پکا گناہ گار. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. زنیم کہتے ہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا یہ اس کی نسب کیا ہے. کہتے ہیں اللہ نے گالی نہیں دی، ہم کیوں نہ دیں، اللہ بن گئے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول اللہ بھی نہیں کرتے اخلاق کی وجہ سے، لیکن اللہ کسی اس کا پابند نہیں ہے. اور میں نے آپ کو مثال دی کہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تم اٹھ جاؤ. اب اللہ حیا نہیں کرتا، تو ایک اللہ اسوہ حسنہ ہے یا رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے؟ خدا کہہ رہے کہ میں تو جو بات ہے کر دوں گا. اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کو نہیں وہ صحیح طرح انہوں نے رکھا تو وہ گدھے. یا جس کو ہم نے اپنی اس کو آیات دی تھی، بلعم ابن باورہ جس کا نام تھا، ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھی، چاہتے تو ہم اسے بلند کر لیتے، لیکن اس نے پست رہنا پسند کیا. اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جس کو کچھ دو تب بھی زبان نکال کے ہانپتا ہے، اور کچھ لے لو تب بھی اسی طرح زبان نکال، اسے فرق ہی نہیں پڑتا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدا کر سکتا ہے رسول اللہ نہیں کرتا، رسول اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قوانین سے آزاد ہے. لہذا فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ نبی کو اذیت کرتا ہے. فیستحیی منکم، نبی کو حیا آتی ہے، تمہیں کہتے ہو چلو نکلو میرے گھر سے، اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں کہتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے حیا نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ حق بات نہیں کرتے، یہ اسی جملے کے تناظر میں سمجھے کہ اللہ کے لیے وہ قید نہیں ہے جو رسول اللہ کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے وہ نہیں کر سکتے. بعض لوگوں نے جب اور قرآن میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے، اپنے مطلب کی بات پہ ٹھک جا کے نکال کے، چاہے اس کو نکال کے پورے قرآن سے کاٹ کے، باقی باتوں سے کاٹ کے، اور اپنی وہ خرابی کریں گے. اور کہا ہوا ہے ان لوگوں کو اللہ نے دھمکی دی ہے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر لیے. یا فرمایا کہ بعض کتاب پر تم ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو، جو تمہارے مطلب کی بات ہے، جو تم نے نظریہ تم نے بنا لیا ہے، اب اس نظریے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کو کنگالتے ہو، حدیثوں کو کنگالتے ہو تاکہ وہ حرکت کر سکو. نہ کہ قرآن سے کہو کہ میں کروں یا نہ کروں.
ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک تقریر سنی تھی، قرآن نے منع کیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو ان کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو یہ لوگ دشمنی میں آ کر بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے۔ وہ عالم صاحب تقریر میں فرما رہے تھے، تقریر بھی خواتین کو فرما رہے تھے، اور کہہ رہے تھے سب جو ہے وہ جائز ہے، سب کرنا جائز ہے، کیونکہ سب کے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ یہ لفظ سب جو بھی اس کا معنی کیا جائے، اللہ فرما رہا لا تسبوا، مت سب کرو ان کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اللہ کو یہ گالی نکالیں گے، تجاوز کریں دشمنی میں آ کر بغیر علم کے، مت کرو، کہہ رہے کرو۔ تحریف کرنا، بعض باتوں کو چھپا لینا بعض باتیں ثابت کرنے کے لیے، یہ ساری کی ساری اللہ نے بیان کیا، یہ یہودی کرتے رہتے تھے، اپنی مرضی کا رکھ لیا، جو نہیں مرضی کا اس کو چینج کر، تحریف کر دی اس میں، اس نے کہا کہ یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے، اور اللہ اس کو نامراد کر دیتا ہے۔ جو اپنی مراد اللہ کی مراد ہے وہ سمجھنے کی جگہ جو اور مرادوں کی طرف جاتا ہے وہ نامراد ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس فرمایا کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اے سی کے بارے میں ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں اتری، تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ یہ آپ دیکھیں آج کل کی مثال واٹس ایپ، ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے میسج فارورڈ کرنے کو 20 پر محدود کیا، اور ابھی میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں ہوا یہ نہیں، چیک نہیں کیا، میں نے 5 پر محدود کر دیا۔ ایک میسج کو اگر آپ نے فارورڈ کرنا ہے تو وہ آپ 5 پہ کریں۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہندوستان میں کئی بندے قتل ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کی، خاص طور پہ ایسی خبریں کہ جس پر کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ادھر کتنے ہیں مثلا صرف سنتے ہیں توہین ہوئی ہے، اس کے بعد تصدیق کرنا کس کا کام ہے، جا کے اس کو آگ لگا دو۔ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اور پرچہ دلوا دیا جا کر بندے جمع کر کے، اور مخالف فرقے پر ان پہ ایف آئی آر کروا دی کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی۔ اس قدر غلیظ لوگ بھی اور بے ایمان جو خود قرآن کی حرمتی کر رہے ہیں تاکہ دوسرے پہ، پھر تو جسٹیفائی ہو سکتی ہے، ہر چیز جسٹیفائی کرنے کو کر لی جاتی ہے۔ صفین میں شامیوں کو پہلے قرآن یاد نہیں آیا، جب بالکل ہارنے لگے تب مکر کیا اور قرآن کو نیزوں پہ ڈال لیا۔ پہلے قرآن یاد نہیں تھا پہلے، اور یہ سب مانتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ کیا تھا، لیکن وہ دھوکے کی بھی ان کو ایک نیکی ملے گی کیونکہ اجتہاد کیا تھا انہوں نے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی بعض کی منطق ادھر چلی جاتی ہے۔ اسلام ہے ہی حق بیان کرنے کا نام اور باطل کو سائڈ پہ کرنے کا نام۔ جو حق ہے وہ حق ہے، البتہ ظاہر ہے کہ یہ جو اس کے بعد حق کو باطل کو بیان کیا جائے، لیکن توہین اور گالیاں اور یہ صرف دشمنی لے کر آتی ہے۔ اگلے نے حق ماننا بھی ہو تو نہیں مانتا کہ اگر ان کی بات سن لی تو یہ ان کی زبان ہی دیکھ لو کیسی ہے، یہ تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، پھر وہ ری ایکشن میں آگے جم جاتے گی ان کی بات، پھر آپ صحیح بات بھی کرو اگلا نہیں سنتا۔ وہ سنی تب جاتی ہے بات جب ماحول بات چیت کرنے والا ہو، اور اگلے کو یہ ہو کہ بندہ منطقی بات کرتا ہے، صرف یہ کہ جو اس کے منہ میں آئے وہ نہیں کر دیتا۔ کہیں تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ یہ اگلی آیت کس کے لیے آئی تھی؟ چونکہ پھر مسلمان بڑے زور و شور سے وہ تو سمجھ رہے تھے یہ صحیح خبر لے کر آیا، تو یہ کہہ رہے تھے انہوں نے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی اور آپ کے نمائندے کو مارنے لگے تھے، ہم نے جا کے ان کو مارنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اگر بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت شروع کر دیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔
لہٰذا رسول اللہ پر چڑھائی نہ کر دیا کرو، کریں 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 کریں، بات کرو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ رسول اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ کو تو خود قرآن مجید نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ امور میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ اللہ نے کہا فلان کام کرنا ہے، اب کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ مشورے میں شامل کریں جہاں کہ کون سا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیے جس بڑے نے بھی اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس کا بہترین ان میں اعتماد پیدا کرنے کا، تاکہ ان کے دماغوں کو کام کرنا آئے اور وہ سوچنا شروع کریں اور اعتماد پیدا ہو۔ ان سے مشورہ بھی لیا جاتا ہے، ان کے مشورے مانے بھی جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ مشورہ کرتے تھے، اور اس کی ایک بڑی مثال جنگ احد کی ہے۔ جنگ احد میں جب مشورہ کیا گیا جنگ کیسے لڑی جائے، تو جو بزرگ تھے صحابہ میں سے اور خود رسول اللہ کی رائے بھی انہی کے ساتھ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، جیسے بعد میں خندق کھودی گئی تھی اگلی جنگ میں۔ جو جوان تھے اور جذبہ شہادت والے تھے، یعنی وہ اپنے جذبہ ایمانی میں وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم نے لڑنا جا کر، ہم نے شہر کے اندر نہیں لڑنا، انہوں نے یہ رائے دی۔ رسول اللہ نے حالانکہ اپنی رائے دے چکے تھے بطور رائے، لیکن وہ رائے حکم نہیں رسول کا، سب کو بتا کر کے مثلا جیسے ہوتی، انہوں نے ان کی رائے قبول کر لی، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ گئے اور جنگی لباس پہننے چلے گئے تیاری کے لیے۔ اور یہ جو جوان کہہ رہے تھے ان کو تھوڑا پچھتاوا ہوا کہ ہم نے رسول اللہ کی رائے پر مثلا اپنی رائے کر دی ہے اور رسول اللہ کی ہم نے بات نہیں مانی۔ تو جب رسول اللہ واپس آئے تیار ہو کر، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو بات طے ہو گئی، کیونکہ مشورہ میں نہیں مانگا تھا، تو جو مشورے سے بات طے ہوگی اب اسی پہ عمل ہوگا۔ اور جنگ ہوئی، اور جنگ میں مثلا اس جنگ میں نقصان ہوا۔ نقصان کی وجہ یہ رائے نہیں تھی، مسلمان تو جیت گئے تھے، وہ رائے تو دنیا پرستی تھی۔ بعض لوگ جو قرآن نے گواہی دی ہے، تم میں سے بعض آخرت کے طالب تھے، بعض تم میں سے دنیا کے طالب تھے، اور وہ دنیا کے طالب نیچے اترے مال غنیمت کے چکر میں، اور پیچھے سے حملہ ہو گیا اور پھر وہ نقصان ہوا جو ہونا تھا۔ لیکن آپ عظمت دیکھیں رسول اللہ کی، یہاں پہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں 10 میچ جیت کے 1 میچ ہارے نا تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں۔ کرکٹ ٹیم کی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک دن میں ساری قوم دعائیں کر رہی ہے، دوسرے دن میں ساری قوم ان کو گالیاں دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور ایک دوسرے پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، عام طور پہ دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک بار بھی نہیں جتایا بعد میں ان کو کہ میں نے نہیں کہا تھا اندر خندق کھود لو، میری بات نہیں مانی ہے، مزہ لے لیا، بالکل نہیں جتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے پھر وہ سب کا فیصلہ، پھر بعد میں اگر تو فتح ہو جائے تو پھر نہیں کہے گا میں نے تو اور رائے دی تھی، پھر تو سارے کہیں گے تو نے اور شکر تیری رائے پہ نہیں چلے۔ اور لیکن شکست بھی ہو سکتی ہے، یہ تو رسک ہوتا ہے ہر چیز میں۔ اگر شکست ہو جائے تو جو پھر نہیں ٹھیک بندہ ہوتا وہ کہتا ہے میں اب اپنی بھڑاس نکال لوں اور اپنی لیڈرشپ بھی چمکا لوں کہ میں نے نہیں کہا تھا، تم میری بات سنتے تو آج تمہیں جیسے خود اس کو مثلا وہ پتہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو 2 باتیں، ایک دفعہ خود رسول اللہ مشورہ لیتے ہیں، یہ الگ کیس ہے، اور ایک دفعہ کہ رسول اللہ کو آ کر پریشر ڈالیں، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ کریں۔ ادھر ذرا جذبات میں یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ سے کہ ہمیں بنی مستلق پہ حملہ کرنا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان تمہیں علم ہونا چاہیے، اللہ کا رسول ہے، اگر بہت ساری باتوں میں تمہاری اطاعت شروع کر دے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اب اس ایمان کی تاثیر سے تم رسول اللہ کی بات کو مانو، نہ کہ ان پر پریشر ڈالو کہ یہ کام ہے۔ اور کفر اور فسوق اور عصیان یہ اللہ نے تمہارے لیے کر رہا مکروہ بنا دیے، ناپسندیدہ بنا دیے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر ہے، یعنی یہ جو خدا کہہ رہا ہے ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور کفر اور فسوق اور عصیان کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا، یعنی یہ جو اوپر تمہیں بات بتائی ہے اسی میں حکمت ہے کہ
تمہارے درمیان رسول اور تمہیں پتہ ہے کہ رسول کو تو ہم خود گائیڈ کرتے ہیں، لہذا تم رسول اللہ پر اپنی رائے مثلا تھوپنے کی کوشش نہ کیا کرو۔